برائی کی طرف تو الٹیمیٹلی جانا ہوتا ہے، وہ شروع میں نیکی کا دانہ ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی، میں اس میں بھی زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، بس اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ شیطان انسانوں کو شکار کر کے انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس اگر شیطان براہ راست آئے تو میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اسے بھگا دوں، لیکن جب شیطان انسانی صورت میں آئے گا، میرے دوست کی صورت میں آئے گا، میرے کسی عزیز کی صورت میں آئے گا، میرے کسی پیارے کی صورت میں آئے گا، تو میں اس کی بات کو شاید نہ رد کر سکوں، اس بات کو میں شیطان کی بات سمجھوں گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اب یہاں تک دوسرا نقطہ جو سمجھ، پہلا نقطہ کیا تھا جی؟ شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ انسانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے جنات کو بھی استعمال کرتا ہے اور انسانوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی، اب آگے چلیں۔ اور یہ جنات اور انسان کی فوجیں ہوتی ہیں، یعنی تھوڑے نہیں ہوتے، پورے پورے قبیلے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر میں آپ کو تھیوریٹیکلی سمجھاؤں، نظری طور پر، علمی طور پر سمجھاؤں تو مجھے زیادہ وقت بھی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو میں اسے سادہ کرنے کے لیے بالکل اور نچلی ڈالی پہ آ کے جگنو کا بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آسان مثال رکھ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کی طرف سے انہیں جو رہنمائی آتی تھی وہ فرشتے کے ذریعے سے آتی تھی، مقابلے میں شیاطین تھے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان، ابھی اب میں یہ تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کہ ابو جہل کے پاس شیطان آیا غزوہ بدر میں ایک قبیلے کے سردار کی صورت میں کہ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، مل کے لڑیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں شیطان پوری طرح فوج کشی کرنے کے لیے تیار تھا نا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ جب بیعت ہو رہی تھی، بیعت عقبہ اولیٰ تھی یا ثانیہ تھی، تو اس میں جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا، خفیہ ہو رہی تھی، جو مدینے سے لوگ گئے ہوئے تھے۔ تو شیطان جو اس وادی کا شیطان تھا، یعنی بڑا شیطان نہیں، وہ چھوٹا شیطان، یعنی ڈی جی صاحب نہیں، وہ جو مقامی ارکارہ ہوتا ہے، کسی تحصیل کی سطح کا جو ارکارہ ہوتا ہے، جو جیسے اپنا آباد میں کوئی بیٹھا ہو، تو اس سطح کا جو بندہ تھا، اس نے جا کے ابو جہل کو بتایا تھا کہ تم ادھر دارالندوہ میں، جب سارے وہ مشاورت بیٹھی ہوئی تھی، ادھر جا کے بتایا کہ تم ادھر آرام سے بیٹھے گپے مار رہے ہو اور ادھر جناب بیعت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو کٹر مخالف تھے، ان مخالفین اور شیاطین کی آپس میں کمیونیکیشن تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی تھی۔ وہ شیاطین آ کے ان کو بتا رہے تھے۔ میں کوئی آیت نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، کیونکہ آیتیں سنا کے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ وہ ہے یوخی بعض ملا بعض زخرف القول غرورا ان الشیاطین لا یوخون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اور وہ اسی طرح اور بھی بہت سا کہ قیضنا لہم القرانا، ہم ان کے لیے ایسے قرین مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو اپنا آگا پیچھا سارا کچھ بڑا خوبصورت مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں، کوئی ایک دو آیتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کا ایک پورا مضمون ہے جس پر سے لوگ یوں شوں کر کے گزر جاتے ہیں۔ اتنی تیز جو ہے نا کوئی بلٹ ٹرین نہیں چلتی جتنی تیز ان آیات سے ہمارے لوگ گزر جاتے ہیں، مطلب اس پر کوئی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اس پر غور ہی نہیں کرتے، وہ فار گرانٹیڈ۔ چلیں آگے چلیں۔ تو وہ یہ باتیں ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی یہ قرآن مجید میں اس کے بالکل واضح، یعنی اشارے نہیں ہیں، نصیں بالکل قطعی صاف کھلی نصیں موجود ہیں، لیکن لوگ نہیں پرواہ کرتے اس کی۔ تو میں نے اس لیے آپ کو یہ واقعات سنا کے بات واضح کر دی، کیونکہ یہ بالکل ٹھوس بات ہوگی۔ آگے چلیں۔